چاہتا ہے، مجھے بچانا چاہتا ہے۔ اب یہ مرضی ہماری ہے کہ ہم نے بچنا ہے، کہ ہم نے ڈوبنا ہے، کہ ہم نے فنا ہو جانا ہے۔ وہ تو پکارتا ہے، وہ پکارتا ہے آپ کو کہ دیکھ میری بیٹی، جیسے ہم نے کلام شیئر کیا تھا کہ وہ یروشلم کے لیے روتا ہے، اور ہم سب یروشلم ہیں، اور وہ آپ سب کے لیے روتا ہے، وہ آپ سب کی فکر کرتا ہے، وہ آپ سب کو ابلیس سے بچانا چاہتا ہے، برے وقت سے بچانا چاہتا ہے۔ لیکن ہم سوچتے ہیں کہ چرچ میں جاؤں گا تو خدا کا کوئی فائدہ ہے، خادم کا کوئی فائدہ ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو کلام کہتا ہے کہ جب تو نافرمانی کرے گا میری تو میں تجھے اپنے حضور سے نکال دوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، کیونکہ کلام ہی خدا ہے۔ جب ہم اپنے ہاتھوں سے خدا کو توڑ دیں گے، کلام کو توڑ دیں گے، تو پھر کس کے آگے بیٹھ کے دعا کریں گے؟ کوئی بچتا ہے اس کے علاوہ اور کہ اب میں نے کلام توڑ دیا، کیونکہ وہ تو خدا ہے۔ کلام کہتا ہے جو کلام ہے وہی خدا ہے۔ تو اگر ہم کلام کو توڑ دیں گے، نافرمانی کر دیں گے، تو پھر کس کے سامنے بیٹھ کے دعا کریں گے؟ اگر آپ کلام کو توڑ دو گے تو پھر بیٹھ کر دعا نہیں کر سکتے کہ خدا مجھے برکت دے، میری حفاظت کر، میرے بچوں کی حفاظت کر۔ وہ کیسے آپ کی حفاظت کرے گا؟ کیونکہ آپ نے کلام توڑ دیا ہے، آپ نے اپنے خدا کو خود توڑ دیا ہے، اور آپ اب اس سے جدا ہو، اب اس کا اور آپ کا کوئی رشتہ نہیں رہا۔ تو اگر آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں بننا چاہتے ہو تو آپ کو کلام پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کلام پہ عمل کریں گے تو اس میں خدا کا فائدہ ہے کہ آپ کا؟ کس کس کو لگتا ہے ہمارا فائدہ؟ کلام پہ عمل کرنے سے ہمارا ہی فائدہ ہے، خدا کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ ہمارا باپ ہے، وہ ہماری تربیت کرتا ہے تاکہ ہم برے لوگوں سے، بری خواہشوں سے، برے وقت سے بچ جائیں، ابلیس سے بچ جائیں، اور ایسی راہوں پہ چلیں جس پہ چل کر ہم ایک وقت ایسا آئے کہ خدا تک پہنچ جائیں، ہماری جو جدائی ہے وہ کیا ہو جائے؟ ختم ہو جائے۔ اور آدم اور حوا سے جب خدا کی جدائی ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ خدا اس کے لیے تڑپتا تھا، کیونکہ اس نے اس کو بنایا ہی اسی لیے تھا، کیونکہ وہ ایک چاہتا تھا ایسی ہستی ہو جس پہ میں بے شمار محبت رکھوں، جس کے ساتھ میں بات کروں، وقت گزاروں۔ لیکن آج ہمارے پاس خدا ہی کے لیے وقت نہیں ہے۔ خدا نے ہمیں اپنے لیے بنایا تھا، کیونکہ اس کے اندر اتنی محبت تھی کہ وہ ہم پہ اڑیلنا چاہتا تھا۔ تو آدم اور حوا سے وہ جب ملتا تھا تو محبت کی باتیں کرتا تھا، اسے برکتیں دیتا تھا۔ لیکن آج ہماری زندگیوں میں ایسا وقت نہیں ہے کہ ہم خدا کے ساتھ بیٹھیں اور وہ ہم سے اور ہم اس سے محبت کی باتیں کریں اور وہ آپ کو برکت دے سکے۔ بہت ساری زندگیاں ایسی ہیں شاید جو صرف سنڈے کو ہی چرچ آتے ہیں اور کبھی بھی بیٹھ کر دعا نہیں کرتے، حالانکہ خدا نے جب انسان کو بنایا تو اسی لیے بنایا تھا کہ یہ میری کیا کرے گا؟ عبادت و پرستش کرے گا، میں اس سے محبت کروں گا اور یہ مجھ سے محبت کرے گا۔ تو کلام کہتا ہے کہ جب آپ کلام کو توڑ دیتے ہو تو اپنے خدا کو توڑ دیتے ہو۔ تو اب آج کے بعد سب اس بات کو ذرا غور سے سنیں گے۔ آج کے بعد جب بھی آپ کلام توڑو تو آپ کو یہ نالج ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے خدا کو توڑ دیا، میں نے اس سے اپنے رشتے کو توڑ دیا، اب اس کا میرا کوئی رشتہ نہیں ہے، اب وہ مجھے برکت نہیں دے گا، اب وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے اس کی نافرمانی کی ہے۔ اگر آپ کے اندر کلام نہیں ہے، آپ کو جانکاری نہیں ہے، سمجھ نہیں، علم نہیں ہے، تو آپ ڈوبو گے۔ لیکن کلام نے آج آپ کو سکھا دیا، خدا نے آپ کو سکھا دیا کہ اگر آپ کلام کو توڑ دو گے، نافرمانی کرو گے، تو میں اپنی جو میری تیری ایک دوستی ہے، محبت ہے، حضوری ہے میری، میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا اور میں تیری دعا بھی نہیں سنوں گا، میرا تیرا کوئی رشتہ بھی نہیں رہے گا، کیونکہ کلام کہتا ہے کہ کلام ہی خدا ہے، اور ہم اپنے ہاتھوں سے کلام کو توڑ دیتے ہیں، اپنے خدا کو توڑ دیتے ہیں۔ ہم کلام میں سے دیکھیں گے دوسری تواریخ اس کا 30 باب اور اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، اور تم اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کی مانند مت ہو جنہوں نے خدا اپنے باپ دادا کے خدا کی نافرمانی کی
यहाँ तक कि उसने उनको छोड़ दिया कि बर्बाद हो जाए, जैसे तुम देखते हो। खुदा का कलाम कह रहा है कि तुम अपने बाप दादाओं की तरह मत बनो, जो कलाम की नाफरमानी करते थे, और फिर खुदा ने क्या किया, उन्हें छोड़ दिया कि जाओ बर्बाद हो जाओ। जब आप कलाम की नाफरमानी करोगे तो खुदा आपको छोड़ देगा, और यहाँ तक छोड़ देगा कि आप अपनी ज़िंदगी में बर्बाद हो जाओगे। तो हमें कलाम को मानना है, क्योंकि कलाम क्या है, हम सब बोलेंगे कलाम क्या है, खुदा है। कलाम क्या है, हम सब जोर से बोलेंगे कलाम क्या है। आप सब ने जान लिया कि कलाम खुदा है। तो जब कलाम को तोड़ दो, छोड़ दो, तो समझ लेना कि आज के बाद मेरी ज़िंदगी में जो खुदा की हुजूरी है वो नहीं होगी।